حسد باطنی بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے سبب انسان خود ہی کڑتا رہتا ہے، اپنی انرجی ویسٹ کرتا رہتا ہے، دوسروں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اور اس بات کا ہمہ وقت اسے خیال رہتا ہے کہ فلاں شخص اس کامیابی میں مجھ سے آگے چلا گیا ہے، فلاں شخص کو یہ نعمت ملی ہے اور یہ میرے پاس نہیں ہے۔ دراصل حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس دینی یا دنیاوی کوئی نعمت دیکھی جائے اور اس کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یا یہ کہ میں ایسا کیوں نہیں، یہ سب عزتیں، یہ سارے معاملات، یہ ساری نعمتیں یہ مجھے کیوں حاصل نہیں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ کے ساتھ اگر خشک لکڑی شامل کی جائے، اس کے قریب رکھی جائے تو یقیناً وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہی حال ہماری نیکیوں کا ہے کہ ایک طرف ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، عبادات، تعلیم و تعلم اور دیگر اعمال خیر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیرالل جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص اس کامیابی میں مجھ سے آگے چلا گیا ہے، فلاں کو یہ نعمت مل گئی ہے، فلاں کی عزت زیادہ ہے، یا اس ٹائپ کی کوئی چیز، تو یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور یہ ہماری نیکیوں کا خسارہ ہوگا۔ اول تو ہم اتنی نیکیاں کرتے نہیں، اور جو تھوڑی بہت ہمارے پاس ہوتی ہیں اس طرح کرنے سے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور اس کا بڑا اہم پہلو ہے کہ جو شخص حاسد ہوتا ہے، یعنی دوسروں سے حسد کرنے والا شخص، کبھی بھی اطمینان میں نہیں رہ سکتا، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی سکون اور اطمینان اور چین کے لمحات اسے نصیب نہیں ہوتے۔ ہمہ وقت وہ اس مصیبت میں گرفتار رہتا ہے کہ فلاں نے یہ کر لیا اور میں یہاں بیٹھا رہا، فلاں ادھر چلا گیا اور میں نے یہ نہیں کیا، میں وہ نہیں کر سکا، یا اس طرح کی مختلف چیزیں۔ تو حسد سے بچنا چاہیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی اس تقسیم پر راضی رہے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے تو اس کے اور کئی راستے ہیں، دولت میں، عزت میں، علم میں، حلم میں، وقار میں، معاشیات میں، اقتصادیات میں، کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کو بہتر کرے۔ اس میں تحقیق اور جستجو کا معاملہ ہے، سیکھنے سکھانے کا ہے، کاروبار کا ہے، علم کی بات ہے، کوئی بھی چیز ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرے، مگر دوسروں سے زوال نعمت کو پسند کرنا ان کے لیے اور ان کے بارے میں اس تجسس میں مبتلا رہنا، یہ یقیناً ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے۔